خواجہ الحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ ہم میں موجود ہے۔ عافیت کے ساتھ اللہ نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ یہ مہینے بھی اللہ کے رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال ہے، چونکہ اس کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ گویا رمضان المبارک کی مہینے کے اثرات اس مہینے پہ پڑ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں تو اپنے عروج کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات رجب ہی سے نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجئے اور ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بلائی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مہینے میں رجب اور شعبان میں خصوصیت کے ساتھ برکت کی دعا فرماتے، رحمتوں کی دعا فرماتے کہ اللہ ان دو مہینوں میں ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجیے، اور پھر عافیت اور خیر اور سلامتی کے ساتھ ماہ شعبان المعظم تک پہنچنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک درخواست کرتے، ایک دعا کرتے کہ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیجیے۔ آگے آ جائے، سب جگہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بات کو کہ رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتیں کیا ہے، رحمتیں کیا ہے، عافیتیں کیا ہے۔ اسی لیے تو خصوصی طور پر ان دو مہینوں میں برکت اور عافیت کی دعا فرماتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے گناہگار بندوں کے لیے کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے، کس قدر رحمت کی خزانے اللہ کھول لیتے ہیں، مغفرت کی خزانے کھول لیتے ہیں، اور معمولی نیکی پر اللہ پاک اپنے رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں، قبولیت کا اظہار فرماتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمان جب کسی بوڑھے شخص کے یا زیادہ عمر کے شخص کے کسی سے تعارف کراتے تو یہ نہیں کہتے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے، اس نے اتنے عرصہ اسلام میں گزارا، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہہ کر تعارف کراتے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں 60 مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے، یا اس نے 65 مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے۔ یہ فضیلت کا ایک معیار ہوتا کہ اتنا عظیم ہے یہ شخص کہ اس نے کس قدر رمضان المبارک کے مہینے اپنی زندگی میں پائے ہیں، تو اس نے کتنے خیر جمع کیے ہوں گے اپنے لیے، کتنے خزانے اللہ کی رحمتوں کی جمع کیے ہوں گے، کتنی برکتوں سے مالا مال ایام اس نے گزارے ہوں گے۔ یہ ایک بزرگی کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی کتنے مقرب ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اب تو حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ کب اللہ کے مبارک دن آئے اور کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اچھے دن، اچھے راتیں بھی یوں گزر جاتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا عظیم خزانہ ہم سے رخصت ہوا، ہم نے کچھ نہیں پایا۔ کہاں گئے ہمارے بڑے؟ ذرا سوچ تو لیجیے، ہمارے والدین کہاں گئے، ہمارے دادا دادی کہاں گئے، ہمارے نانا نانی کہاں گئے۔ مجھے یاد ہے اسی مسجد میں مجھے ایسے بزرگ ایک ایک کر کے یاد آ رہے کہ کتنے ان لوگوں سے یہ مسجد بری ہوتی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان میں تقریباً جو میں نے اپنے یعنی جوانی کی ابتدائی عالم میں جو لوگوں کو دیکھا تھا اس مسجد میں، ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، سب تہ خاک چلے گئے۔
سب اللہ کے پاس پہنچ گئے اپنے عمل نامے کے ساتھ۔ تو راستہ تو یہی ہے، ایک دن ہمارے لیے بھی اعلان ہوگا کہ فلاں بھی چل بسے، کوئی کہے گا اوہو بھائی کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی، کل ہی ان سے بات ہوئی، اتنے اچانک چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلے۔ ابھی یقین کیجئے کہ میں کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، ایک شخص سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی، آپ کون؟ میں جس حاجی صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا بہت عرصے کے بعد راستے سے گزر ہوا، میں نے کہا مل لوں، بہت عرصہ وہ ملاقات۔ میرا خیال یہ تھا کہ 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے میں اس سے نہیں ملا ہوں، تو پتہ چلا یہ اسی حاجی صاحب کے بیٹے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کے والد صاحب سے 6-7 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ہنسنے لگا، کہا قاری صاحب اس کو تو 3 سال ہو گئے انتقال کو۔ 3 سال ہو گئے کہ وہ انتقال کر گئے۔ اللہ ہم جس سمجھ رہے کہ 6 مہینے 7 مہینے پہلے گوئے، میرے دل میں یہ تھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے اور 6-7 مہینوں سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ پتہ چلے 3 سال ہو گئے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب تو یہ ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے، کسی کا پوچھو تو پتہ چلتا ہے اوہو وہ تو کب کا چل بسا ہے۔ یہ تو زندگی ہے۔ وہ تو پہلے ہوتا تھا کہ بڑھاپا تھا، بڑھاپے میں موت آ جائے، اب تو نہ موت بچپنا دیکھتا ہے، نہ لڑکپنا دیکھتا ہے، نہ جوانی کو دیکھتا ہے۔ ان ہاتھوں نے جوانوں کو بھی دفن کیا ہے، بچوں کو بھی دفن کیا ہے، نوخیز نوجوانوں کو بھی دفن کیا ہے، بڑے عمر کی بوڑھوں کو بھی۔ کیا کیا ان ہاتھوں نے بتا دیا اللہ کا پیغام ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ان مواقع کو غنیمت سمجھیں، ان لمحات کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی ہے، بعض اوقات کو بعض اوقاتوں پر فضیلت دی ہے، بعض زمینوں کو اللہ نے بعض زمینوں پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بانا ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے آئے، طلبگار بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 مساجد روئے زمین پر ایسی ہے، باقاعدہ اس کے لیے سفر کرو، اس کی ثواب حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور فرمایا اس میں سب سے پہلا مسجد الحرام بیت اللہ ہے، نیت کر کے جاؤ، باقاعدہ اس کی نیت کر کے جاؤ کہ اللہ مجھے بیت اللہ شریف پہنچائے کہ میں وہاں نمازیں پڑھوں، جہاں ایک نماز 1 لاکھ کی برابر ہے۔ سبحان اللہ، روئے زمین پر کوئی اور ایسا مقام نہیں ہے جہاں اس قدر انسان ایک نماز پڑھے اور اللہ پاک اتنی بڑی فضیلت اس کو عطا فرمائے۔ علماء نے لکھے صرف نماز ہی نہیں، ایک قرآن اگر کسی نے بیت اللہ میں ختم کیا، 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ایک روزہ بیت اللہ میں کسی نے رکھا، 1 لاکھ روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے۔ اس مقام پہ کسی نے 1 دفعہ سبحان اللہ کہا، 1 لاکھ سبحان اللہ کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ثواب میں اللہ پاک نے اس مقام کو جو فضیلت دی ہے، روئے زمین پر کسی اور مقام کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نوافل پڑھے، فرض پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، خیر خیر اس مقام پہ۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جایا کرو اور اس کا ثواب حاصل کرو، مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد خود رکھی ہو اور جس مسجد کی دیواریں اور تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزدور کے کام کیا ہو، اللہ اس مسجد کی فضیلت کی انتہا ہو، اور اس مسجد کا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا مسجد نبوی کے، ایک روایت میں تو 1000 ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ مسجد نبوی کے 1 نماز کی ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور فرمایا باقاعدہ اس کے لیے نیت باندھ کر کے آیا کرو۔ اور تیسری مسجد فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا والی وارث بنا دیا، مسجد الحرام بھی امت مسلمہ اس کے والی وارث ہے، مسجد اقصی کے بھی والی وارث مسلمان ہے۔
یہ نہیں کہ اللہ نے تقسیم کر دیا کہ مسجد اقصی بس یہودیوں کا ہے. بعض خود ساختہ قسم کے لوگ اور اپنے آپ کو مفکر کہنے والے کہتے کہ نہیں یہ تقسیم ہو گئی، مسجد اقصی یہودیوں کے پاس رہے گی اور بیت اللہ شریف مسلمانوں کے پاس رہے گی. ارے ظالموں، اگر بات یہی ہے تو پھر اللہ نے معراج کے سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست بیت اللہ سے کیوں نہیں کرایا، مسجد اقصی سے کیوں کرایا؟ بتا دیا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی آباد کرنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس طرح بیت اللہ شریف کی آباد کرنے والے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسجد اقصی کو بھی آباد کرنے والے ہیں. مسجد اقصی کی ولی وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اعمال بد سمجھ لیجیے یا ہماری بے اتحادی اور بے اتفاقی سمجھ لیجیے، امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں اس دور میں جتنے مسلمان ہیں، خدا کی قسم کبھی زندگی میں اتنے مسلمان روئے زمین پر بیک وقت موجود نہیں ہوئے جتنی کثرت کے ساتھ اس وقت روئے زمین پہ مسلمان. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود جس قدر ذلت سے دو چار مسلمان، اتنا کبھی کم ہونے کے باوجود کبھی ذلت سے دو چار نہیں. یہ ہماری آپس کی بے اتفاقی ہے. ہم میں سب کچھ ہے لیکن اتحاد نہیں ہے، بے اتفاق ہو گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آج بھی قرآن پکار کے ہم سے کہہ رہا ہے، فکر کر کے آج بھی قرآن پکار کے ہم سے کہہ رہا ہے اگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو آؤ اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے مکمل اتحاد و اتفاق کے ساتھ پکڑے رکھو جو اللہ نے آسمانوں سے تمہاری طرف زمین پر نازل کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں القرآن هو حبل اللہ. اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے. اللہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ اپنے کلام مجید کی دعوت دے رہے ہیں. آؤ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس لیے میرے محترم دوستو، ماہ شعبان المعظم میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، انتہائی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے بعض لوگ، ایک تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے میں ایک تو تحویل قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی. محلہ سالم ابن عوف، ان لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے. سالم ابن عوف یہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ اس مقام پہ آباد تھے. حضور ان کے پاس ایک دن آئے کہ رسول اللہ آپ ہمارے وہاں پر تشریف لے آئے، ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، آپ اس میں نماز پڑھائے تاکہ مسجد کو برکت مل جائے، آپ کے قدم مل جائے مسجد کو. حضور نے فرمایا فلاں دن میں آپ کے محلے میں حاضر ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چلے گئے. اتفاق کی بات شعبان کا مہینہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کا وقت داخل ہوا. حضور نے فرمایا چلے ظہر کی نماز پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے، ظہر کے لیے آگے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. جیسے ہی 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، چونکہ اس وقت 17واں مہینہ چل رہا تھا، بیت المقدس کی طرف قبلہ، یعنی چونکہ بیت المقدس قبلہ تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت بھی قبلہ اللہ نے فرمایا تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے. اور یہ قبلہ بھی بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے 2 قبلے رہے ہیں، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس، پھر بعد میں بیت اللہ. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ دونوں قبلے مسلمانوں کے. گنبد صخرہ آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد اقصی کی وہ تصویر آتی ہے، اس میں 2 گنبدیں ہیں. ایک گنبد اس مقام پہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات تشریف لے گئے ہیں آسمانوں، اس مقام پہ گنبد بنا دی گئی. یہ سفید قسم کا گنبد ایک نظر آتا ہے. ایک سنہری کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو صخرہ پہاڑی کہتے ہیں. یہی پہاڑی، یہی قبلہ تھا، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مسلمان بھی، اس سے پہلے بھی اسی کی طرف. اس کو گنبد صخرہ بولتے ہیں. جو سنہری کلر کا گنبد نظر آ رہا ہے، اسی کے نیچے وہ پہاڑی اب بھی موجود ہے.
یہ قبلہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تھے، نبوت ملنے کے بعد تقریباً 13 سال، حضور 40 سال کی عمر میں، اللہ کے علم میں تو آپ آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور گارے کے بیچ میں تھے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا۔ آپ کی نبوت تو بہت قبل کی ہے، لیکن باقاعدہ اعلان 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ 53 سال یعنی ٹوٹل عمر کے لحاظ سے، اور 13 سال جو آپ نے اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا، تو اس وقت قبلے کا حکم آیا کہ رخ بیت المقدس کی طرف کرو۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بیت المقدس کی طرف یوں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے بھی محبت تھی اور بیت المقدس سے بھی محبت، دونوں سے حسن کو محبت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اس طریقے سے جہاں یہ رکن یمانی ہے، بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں، ایک کونا جو بالکل ملتزم کی سیدھ میں ہے وہ رکن عراقی کہلاتا ہے، اس کا رخ عراق کی طرف ہے۔ یہ حتیم کا دوسرا کونا یہ رکن شامی کہلاتا ہے، اس کا رخ شام کی طرف ہے، اور یہ تیسرا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، اس کا رخ یمن کی طرف ہے۔ تو رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، یہ ان ممالک کی طرف ان کا رخ ہونے کی وجہ سے ان کا نام رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی پڑ گیا۔ حجر اسود، اللہ کی شان یہ بر صغیر جتنا ہے، پاک ہند ہے، نیپال ہے، مالدیپ کے علاقے ہیں، اور یہ جتنے ہماری اس بر صغیر کے علاقے ہیں، ان سب کا رخ حجر اسود کی طرف۔ ہم جب یہاں سے نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ حجر اسود کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری نصیب میں یہ کونا لکھ دیا، باقی 3 کونے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے، رخ حجر اسود کی طرف۔ تو رکن یمانی سے لے کر رکن یہ حجر اسود تک یہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیے اٹھا کر یوں چلا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ رکن یمانی اور رکن یہ حجر اسود کے بیچ میں اکثر آپ کی ایڑی زمین سے کیوں اٹھ جاتی ہے؟ فرمایا فرشتوں کا ازدحام ہے، ڈر رہا ہوں کہیں فرشتے میرے قدم کے نیچے نہ آئے۔ اور انہوں نے اللہ نے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ان فرشتوں کو ہزاروں کی تعداد صرف اس بات کی ڈیوٹی پہ رکھا ہے، صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ جو مسلمان رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں جو دعا مانگے تم آمین کہو، اور فرشتے تو مستجاب الدعوات ہیں، وہ جس دعا پر آمین کہے انشاءاللہ یقیناً اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک اس دعا کو شرط قبولیت ضرور عطا فرماتے ہیں جس دعا پہ فرشتے آمین کہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جماعت کی ثواب کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، اس میں فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو کہ جب امام والعالین کہتا ہے تم بھی اس کے جواب میں آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ فضیلت آپ کو بغیر جماعت کے نماز میں نصیب نہیں ہوتی، یہ فضیلت آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نصیب ہوتی۔ اور پھر میرے محترم دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یا کوئی اور بزرگ ہے کہ اس کی ایک زندگی میں ایک جماعت کی نماز رہ گئی، تو اس نے کہا ایک جماعت کے چلے 27 درجے ثواب، اس نماز کو 27 مرتبہ اس نے ادا کیا، لیکن اس کی کانوں میں آواز پڑی نماز تو آپ نے 27 ادا کی، فرشتوں کے آمین کا کیا بنے گا، فرشتوں کے آمین کا کیا بنے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دو رکعت آپ نے، یہاں تو میں نے عرض کیا کہ رکن یمانی حجر اسود کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا۔ پھر جب ہجرت کی مدینے کی طرف تو 17واں مہینہ تھا،
جب آپ محلہ سالم ابن عوف کی طرف تشریف لے گئے تھے، اسی گیٹ سے نکلے، اسی سیٹ پر وہ قبرستان بھی ہے جس میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے اس قبرستان کا ذکر بھی کیا. بات بڑھ جائے گی، میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں، پھر کسی وقت اس قبرستان کا تذکرہ کروں گا کیا واقعہ پیش آیا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت یہاں پر بیت المقدس کی طرف ادا فرمائی، لیکن آپ کا فکر مندی کا اللہ نے قرآن میں ظاہر فرمایا، آپ کی فکر مندی کو. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے میرے حبیب، ہم آپ کی بار بار آنکھوں کا پلٹنا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك، آپ کی چہرے کا پلٹنا، نگاہوں کا پلٹنا، فی السماء، آسمان کی طرف. آپ آسمان کی طرف بارہا دیکھتے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور بیت اللہ شریف قبلہ بنے گا. تو محلہ ابن سالم ابن عوف میں 2 رکعت آپ پڑھا چکے کہ اچانک اللہ کا حکم، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھے، اللہ کا حکم آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آ گیا، بس ہو گیا 17 مہینے نماز بیت، اب اپنا رخ پلٹ دو بیت اللہ کی طرف. نماز ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پلٹ دیا، اور صحابہ کرام نے بھی ساتھ ہی. ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، سلام پھیرا ہو کہ بھئی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پڑھائی، اب یہاں یوں پڑھائی، اب یوں پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیسے ایمان. ہم میں سے بعض کہتے ہیں کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. کہتے ہیں نا، وہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی مسلم شب مسلمان بو کا چې حضور صلی الله علیه وسلم الله صحابه ور کړیو، هغه مقام والا صحابه. ازمه شو ته یو حکم راسي دا ولي دی هدی پسې ګرځو، دا ولي دی په ځان نه یو چې د الله او د رسول حکم دی ودا ته نه ګورو، عشان دا ولي دی. د مارشینه د مازیګر په منځونو کې تلاوت په زور نه دی، د ماښام مخصن سار دا ولي دی کاته ولي سکه الله حکم دی، رسول صلی الله علیه وسلم دا د غسل منځ کړي نه ته ودې ته ول نه ګوري. ته د الله په حکم کې خپل حکمتونه ولي پیدا کړي. د الله حکمت مصلحت دی چې الله پاک دغه څه حکم را کړی. دیکھیں اللہ نے ہر انسان کو اس زمانے کے مطابق زمانے میں بھیجا. اب دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے رخ بیت اللہ کی طرف نہ پلٹا. آخری صف پہلی صف بن گئی اور پہلی صف آخری صف بن گئی. بقیہ 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف ادا کی. آج اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. مسلمان جاتے ہیں اور برکت کے لیے، خیر کے لیے، سعادت کے لیے وہاں نوافل پڑھتے ہیں. بہرحال تحویل قبلہ کا حکم بھی یہی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو مقابلے میں سب سے پہلے جس بدبخت نے جھوٹے مدعی نبوت نے اعلان کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. جھوٹے مدعیان نبوت یہ حضور کے زمانے میں سن ہجری کے بعد سن 9 ہجری میں آیا تھا. یہ بدبخت جس کو مسیلمہ یمامہ کہا جاتا تھا، مسیلمہ یمامہ یمن کے علاقے میں تھا، آیا تھا بدبخت 60-65 آدمیوں کے ساتھ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر کے ایمان لے آؤں گا. اس غرض سے آیا تھا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی. مقصد ایمان لانا تھا. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے. کہا کہ میں ایمان لانا، کچھ باتیں کی حضور سے، مطمئن ہو گئے. حضور سے بات کرے اور مطمئن نہ ہو، ضد اور بات ہے، ہر درمی اور بات ہے. لیکن جو صحیح نیت کے ساتھ آ جائے حضور سے بات چیت کی بات، وہ کیسے غیر مطمئن رہ سکتا ہے؟ مطمئن ہوا. دل میں کیا خیال ہے؟ کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط پر. حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ اگر آپ اپنے بعد بطور جانشینی کے میرے نام کا اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا، اس کے بدلے میں آپ پر ایمان لاؤں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھ ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور فرمایا مسیلمہ تم تو میری بات خلافت مانگتے ہو، جانشینی مانگتے ہو، اگر تم یوں کہو کہ میں ایمان لاتا ہوں اس کی بدلے میں کہ میرے ہاتھ میں جو چھوٹا تنکا ہے یہ بدلے میں دے دو، خدا کی قسم میں یہ بھی نہ دوں۔ تم تو بڑی بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات تم مطالبہ کر رہے ہو، اگر تم اپنی ایمان کی بدلے میں مجھ سے یہ تنکا بھی مانگو میں یہ بھی نہ دوں۔ کہا اچھا، کچھ ایمان لے آئے، کچھ متذبذب ہو گئے۔ مسیلمہ قائد تھا وفد کا، وفد کے قائد کا یہ حال تھا، تو باقی حیران ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ اچھا جا کر سوچتے ہیں، جا کر اس بدبخت نے خط بھیجا کہ میں جیسے یہاں پہنچ گیا یمن، جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں کے نبی، وہ وہاں کے نبی۔ یہ بدبخت جھوٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں قیادت کی صلاحیت تھی، قائدانہ صلاحیتیں اس میں موجود تھا، بڑے ہی ذہین تھا، لیکن اکثر جو دھوکہ کھا جاتے ہیں ذہین دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب اس وقت سے پوچھا ہرقل نے نا، ایمان لانے والے غریب زیادہ ہیں یا عمرا زیادہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ اس پر ایمان لانے والے غربا زیادہ ہے، اور دولت مند سرمایہ دار چودھری قسم کے، نواب قسم کے، سردار قسم کے، خان قسم کے یہ کم ہے، غربا زیادہ ہے۔ ہرقل نے کیا جواب دیا کہ اکثر نبی جتنی دنیا میں آئے ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غربا ہیں۔ سرمایہ داروں نے سوچا، فکر کیا، پھر اس میں سے کچھ ایمان لائے کچھ نہ لائے، غربا نے جیسے دیکھا نہ اللہ کے نبی کو اور کے نبی کو فوراً ایمان لائے۔ کہا یہ صحیح نبی کی، یہ ہرقل نے کہا جو اللہ کا صحیح نبی ہوتے اس کی یہ بڑی نشانی ہوتی۔ اب اس میں قائدانہ صلاحیتیں تھی، ذہین تھا، لیکن بدبخت نے اچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا پورے سال میں 6 سے 7 انسان ایمان لے آئے، پورے سال میں۔ آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اتنے عرصہ ایمان لائے، کے بعد ایمان لائے۔ پھر بچوں میں حضرت علی تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ ایمان کل 4 افراد تھے پہلے سال جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور مسیلمہ نے جیسے اعلان کیا پہلے ہفتے میں 30,000 افراد نے ایمان لایا۔ ہمارے اور آپ کے دور یہ غلام قادیانی بدبخت، آپ یقین کیجئے یہ بدبخت اس بر صغیر کا جو نام نہاد جھوٹا مدعی نبوت بنے غلام قادیانی، اس بدبخت نے تو تمام تعلیم یافتہ طبقے کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے ماننے والوں میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ، جس کے متعلق ہمارے مرحوم صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا پہلا پاکستانی مسلمان ہے جسے نوبل انعام لیا ہے۔ ارے امریکہ آپ کے مسلمان کو کوئی نوبل انعام دے گا، وہ اپنی پٹو کو کیوں نہ دے؟ یہ قادیانی بدبخت، اس قسم کے لوگ اس پر ایمان لانے والے بنے۔ تو اللہ کی ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت۔ اللہ نے حضرت بلال کو قبول فرمایا، ابو جہل کو رد فرمایا۔ ایک قابل تھا، ایک اللہ کے ہاں بارگاہ میں قبول تھا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، تیسری بات، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے عظیم قرآن کے نزول کا فیصلہ فرمایا۔ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دیکھا ایسا وقت تھا کہ پورے روئے زمین پر خود ساختہ لوگوں کو معبود بنانے والے موجود تھے، پتھر کو ماننے والے تھے، مختلف ذاتوں سے خدا بنانے والے تھے، پتھر کو سجدے تھے، حجر کو سجدے تھے، درختوں کو سجدے ہو رہے تھے، انسانوں کو بتوں کے نام پر اس کو نذرانے کے طور پر ذبح کیا جاتا تھا، اس کو خون اپنے بتوں کے نام پہ چڑھایا جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ نے روئے زمین پر دیکھا ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، ایک قریب تک کہ اللہ اس کائنات کو پلٹ دیتے،
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کہتے ہیں ایسا وقت تھا کہ تم سب کے سب گہرے جہنم کے غار کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. اللہ نے کہا ایک موقع اور دیتا ہوں. یہ موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بن گیا، قرآن کی نزول کے حوالے سے بن گیا. یہ آخری موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بس اس کے بعد مواقع ختم. نہ کوئی نبی آئے گا قیامت تک، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی اور صحیفہ، کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ نے یہ آخری موقع عطا فرمایا. اور اسی مہینے میں اس کا فیصلہ ہوا جس کا ذکر اللہ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ لیلۃ مبارکہ تمام علماء کے نزدیک شب برات کی رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کی نزول کا فیصلہ فرمایا. یہی وہ ذی شعبان ہے جس میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا لوگ اس مہینے کے 15ویں شب کی حقیقت سے غافل ہیں. یہ قبولیت کی رات ہے اور رد کی رات ہے. کسی کے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتے اور کسی کے اعمال اس ڈن کے نہیں ہوتے، اللہ رد کر کے پھینک دیتے. کوئی اللہ کے ہاں قرب کا درجہ پا لیتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے رد کر دیے جاتا ہے. کوئی ازلی نیک بختوں کی فارس میں آ جاتا ہے، کوئی ازلی بدبختوں کی فارس میں آ جاتا ہے. اس نے فرمایا اس رات مانگ مانگ کر مانگو. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اس رات میں یہ دعا مانگے کرتے تھے 2 رکعت نفل پڑھ کر. یہ صورت رات کی آخری آیت یہ پڑھ پڑھ کے آپ دعا مانگے کرتے ہیں. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَعِنْدَهُ، اے اللہ اگر میرا نام بدبخت لوگوں کی فہرست میں آ گیا ہے، یا اللہ عمر تجھ سے سوال کرتا ہے وہاں سے میرا نام نکال کر کے نیک بخت لوگوں کی فہرست میں ڈال دے. اصل کتاب تو یا اللہ تیرے پاس ہے. رو رو کر پوری رات، اس کے باوجود کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارکہ سے جنت کی بشارت ملی، پھر بھی اللہ کے ذات سے اتنا خوف رکھتے تھے. یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ قبولیت کی رات ہے. میرے محترم دوستو، شیطان بھی اپنے حصہ ڈال لیتا ہے. بچنا چاہیے شیطان کے حصے سے. شیطان نے اپنے حصہ ڈالا ہے وہ حلوہ کی شکل میں. ذرا ملایان مو بدنام کری ہوئی پا حلوہ میں تو یہ دیر وقت ملایان تو اللہ ورکی بابا دا حلواش پر. یہ حلوہ کی رات نہیں ہے خدا کی بندو. حلوہ کسی اور رات پکا لیا کرو، اس کا کوئی تعلق نہیں شب برات کے ساتھ. آؤ میں دکھاتا ہوں نعمت کا در. یہ پرنس روڈ پر صبح کے وقت مولیوں کی لینے لگی ہے کہ مشتروں کی لینے لگی ہے. پھر بھی بدنام ہم ہیں. یہ مولوی لوگ بڑے عاشق ہیں. کیسے انگریز بدبختوں نے کہاں کہاں ہمیں ڈبو کے رکھ دیا. کسی یہ ملا دو پیازا، ملا نصیر الدین، یہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت. یہ صرف علماء کو بدنام کرنے کے لیے یہ لطیفے وہ کیے جاتے ہیں، مشہور کیے جاتے ہیں. آج کل آپ کی میڈیا، سوشل میڈیا پر پٹھانوں پر بھی وہی لطیفے فکس کیے جاتے ہیں، سکھوں پر بھی وہی. یعنی بیوقوفی میں یہ کوئی ایسی بات ہے کہ تمسخر اڑایا جائے کسی قوم کا. کسی قوم پر بھی ہو کیوں لگائے جاتے ہیں، کیوں جھوٹ بکتے ہیں؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے ہنسانے کے لیے یہ جھوٹی قسم کی لطائف، ملا فلانا ملا فلانا ملا فلانا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. یہ انگریزوں کی گڑی ہوئی باتیں. خدا کے لیے اس کو آگے مت پھیلاؤ. علماء کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بڑی مبارک رات ہے. اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ. لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ آتش بازی کی نظر کر دیتے، ادھر سے اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، یہاں سے ہم آگ دکھا کر اللہ کی رحمت کو واپس پلٹنے پر مجبور کرتے. یہ کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے بچوں کو منع کر دو. اس حوالے سے کوئی ایک ٹکا پیسہ بھی نہ دو. یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ آتش بازی ہندو کی رسم ہے. اس کا مسلمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق تو عبادت کے ساتھ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی قبرستان سے ہو کر آئے. فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، ڈر گئی.
میں حجر عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا، فرماتی ہے میں وہاں سے نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پتہ دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جنت البقیع کی طرف سے آ رہی تھی۔ فرماتی ہے میں نے یوں دیکھا جنت البقیع کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے لوگوں کی طرف نظر کیے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں جلدی بھاگتی ہوئی واپس آئی، اور جیسے وہ انسان جلدی میں جائے واپس آئے سانس پھولنے لگتا ہے، یہی کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانس پھولتے ہوئے مجھے دیکھا، فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خیر ہے، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ پا کر گھبرا گئی کہ آج رات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کرنا تھا، کہاں تشریف لے گئی؟ باہر نکلی تو آپ کے خوشبو نے پتہ دیا جنت البقیع کا، میری جنت البقیع کی طرف جا کر دیکھا آپ جنت البقیع میں دعا مانگ رہے تھے، میں بھاگتی ہوئی پلٹ کر واپس آئی ہوں، اس سے سانس پھول گیا۔ فرمایا عائشہ کیا خیال ہے اللہ کا نبی حق تلفی کرے گا؟ اللہ کا نبی حق تلفی کرے گا عائشہ میں سونے لگا کہ جبرائیل الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہی یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہا یہ شب برات کی نصف رات ہے، 15ویں شب کی رات ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، لیلۃ السک ہے، لیلۃ المغفرہ ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے آپ اپنی گناہگار امت کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ دیجیے۔ اس لیے میں اٹھا، میں نے تمام جنت البقیع اور جتنے میرے امتی ہے قیامت تک آنے والے گناہگار، میں نے سب کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت مانگی، اور مجھ سے کہا گیا قبیلے بنو جرہم کی بکریوں کی جتنے تعداد ہے، ان بکریوں یا بیڑ کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر ایک کے عوض اللہ تیرے ایک ایک امتی جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہوگا اللہ معاف فرما۔ اور اس وقت سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب، خیر اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا لیکن بیڑ بکریوں کی تعداد جو سب سے زیادہ جس قبیلے کے پاس تھی وہ قبیلے بنو کلب تھا، 20,000 سے اوپر، ان کے اب بالوں کو گننا شروع کرنا، ایسی برکت کی رات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس رات اللہ پاک کی طرف سے انعامات کی نزول بھی ہوتا ہے، مغفرت کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو اس رات مغفرت سے محروم ہوتے ہیں۔ فرمائے ان میں سے وہ شخص جس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بلوچ د پښتنو حق وړي، پښتنو د بلوچ حق وړي، سندھی د پنجابیانو حق، یہ ڈکوسلے ظالموں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال کر بلوچ کو پٹھان سے متنفر کر دیا، پٹھان کو پنجابی سے متنفر کر دیا، پنجابی کو سندھی سے یہ سب نفرت کی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے اس سے نکل آؤ، کوئی کسی کا حق نہیں لے سکتا، اللہ نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی کسی کا نصیب نہیں کھا سکتا۔ یا آپ کسی ارچہ روڈ پر کتنی اسٹیشنری کی دکانیں ہیں، جائیے نماز کے بعد سب پر ایک جیسا رش لگا ہے، سب اپنا اپنا رزق وصول کر رہا ہے، کوئی کسی کو شکر نہیں بلاتے ہیں آپ یہاں سے خریدو، جو اللہ جس کے دل میں ڈالتے وہیں پر پہنچا دے۔ ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی قسم کی دکانیں ہوتے، 80، 90، 100 سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا۔ قومیت کے لحاظ سے یہ باتیں اپنے ذہنوں سے نکالو، خدا کی قسم اس سے ہر گناہ کی جڑ کینہ ہے جو دل میں آئے۔ حضور فرماتے ہیں جب رات میں بستر پر جاتا ہوں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، کسی سے نفرت تو میرے دل میں نہیں ہے۔ اللہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خدا را آپ بھی اس پر عمل کیجئے، بستر پر جا کر کے سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ لیجئے آپ کے دل میں کسی سے نفرت تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، کوئی بری بات تو دل میں نہیں ہے، اٹھا کر پھینک دو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کرنا۔ اپنے دل میں کسی سے کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، اسی سے گالی گلوچ، اسی سے لڑائی جھگڑے، اسی سے غیبت، اسی سے چغلی، تمام گناہوں کی جڑ کینہ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹہلاتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے شرک کی بیماری سے نکل آئے، اللہ کو اللہ کی ذات، صفات، اللہ کے تصرف، اللہ کی ذات میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی صفات کے حامل نہیں۔ اسی طرح فرمایا شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھو۔ تکبر
یا غیر تکبر، ہر حالت میں ہم نماز میں اوپر کر دیتے ہیں، نماز کے بعد نیچے کر دیتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جس طریقے سے آپ نماز میں اوپر کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی میں اوپر رکھنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سب خواتین کے اوپر ہوتی ہے، مردوں کے نیچے چلے گی، سب کچھ بدل گیا۔ اب خواتین مردانہ لباس پہن رہی ہے اور ہمارے مردوں میں اکثر زنانہ لباس پہننا شروع ہو گیا۔ معاف کیجیے، بعد نے تو یہ بھی شروع کر دیا، سونے زنجیر سونے کا مردوں کا۔ ارے تم تو مرد تھے، یہ تمہارے ساتھ مزہ نہیں کرتے کہ تم اپنے بالی ڈالو یا زنجیر، یہ تو خواتین ان کے لیے نسوانی ہے، وہ کمزوری، یہ ان کی حسن کی چیزیں، تمہارا نہیں۔ تم میدان میں جوہر دکھایا کرو، تمہاری جنکار تلواروں میں ہو، دشمن پہ ہو، تم ان چیزوں کے پیچھے گئے، نسوانی صفت تم میں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے جو مردوں کے لیے حکم ہے اپنے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنا، خواتین کے لیے حکم ہے کہ نیچے رکھ، ان کے لیے نیچے رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوست، والدین کا نافرمان مکافات عمل بھی ہے۔ خدا را اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے یہ دیکھو کہ والدین ناراض تو نہیں، اگر والدین ناراض ہو اللہ راضی نہیں ہوتے۔ جتنی بھی دعا مانگو پہلے والدین کو راضی کرو، پھر اللہ راضی ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرابی جو دائمی شراب پینے والا ہے وہ بھی اس رات رحمت سے محروم ہے، چغل خور بھی محروم ہے اس بات میں۔ یہ وہ برائی ہے جو اللہ نے منع کی ہے، اس رات ان سے اپنے آپ کو لا تعلق۔ حضور سے 3 باتیں کی، فرمایا یہ دعاؤں کی رات ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو، بس اتنے ہی کافی ہے۔ اس رات میں ایک صلاۃ التسبیح، باقی دعاؤں میں جتنا ہو سکے، پوری رات ضروری نہیں، اصل فرض نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ نوافل یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے بس۔ اور اس میں جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حل میں مستغفر، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے صبح تک، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار گناہگار مجھ سے معافی مانگے، میں گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ حل میں مبتل فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مشکلات میں گرفتار، اس وقت اٹھ کر مجھ سے دعا مانگے، میں ان کو مشکلات سے نجات عطا فرماؤں۔ فرمایا تیسرا اعلان یہ ہوتے، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار، رزق میں فراخی مانگنے والا، اس رات میں اٹھ کر مجھ سے رزق میں فراخی مانگے، میں اس کی رزق میں فراخی لے آؤں۔ اللہ ہر ایک کو موقع دیتے، تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ رات عبادت کی بھی رات ہے، دعاؤں کی بھی رات ہے۔ آنے والی منگل کا دن 14 شعبان ہوگا گزر جائے، بدھ کی صبح، اس رات، اس کے بیچ میں جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے، یہ عبادت اور فضیلت۔ حضور نے فرمایا اذا انتصف شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب شعبان 15ویں کو پہنچ جائے، دن کو یعنی رات کو عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں حکمت یہ ہے، جو شعبان کی 15ویں کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس پر رمضان المبارک کے روزے آسان فرما دیتے ہیں۔ خدا کی قسم تجربے کی بات ہے، ذرا کر کے تو دیکھو۔ اور فرمایا جو شعبان کی رات عبادت کرتے اللہ اس پر تراویح کی نماز کو آسان فرما دیتے ہیں، کر کے تو دیکھو، تجربے کی بات ہے وہ پورا۔ اور یہ روزہ اکثر بہت سخت باری میں ہو جاتے، لیکن اللہ گواہ ہے رمضان اتنی آسانی سے گزرتے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ پاک انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔